أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. سکھاتا ہے اس کو بڑی قوت والا زوراور، پھر وہ برابر ہوا افق کے اوپر والے کنارے پر، پھر نزدیک ہوا تو لٹک آیا، بس فاصلہ رہ گیا 2 کمانوں کے قریب یا اس سے بھی زیادہ نزدیک. پھر کلام کیا اپنے بندے سے جو کلام کیا، نہیں جھوٹ کہا دل نے جو دیکھا، سو اب تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا. پکی بات ہے اس نے اس کو دیکھا ہے ایک بار اور. سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس ہے جنت المأویٰ. جب ڈانک رہے تھے سدرہ کو، جو چیز ڈانک رہی تھی، نئی چندیائی نظر اور ناز سے آگے بڑھی. پکی بات ہے اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے. تو سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں اولاً اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اس کے بعد صفات بیان کی ہیں آسمان سے وحی لانے والے فرشتے جبریل امین کی. اور اس میں کل عرض کیا تھا کہ آسمان سے جبریل امین جو وحی لے کر آئے، رب تعالیٰ نے ان کی صفات میں کہا کہ شدید القویٰ ذو مرۃ، وہ جبریل بڑی قوت والے تھے، طاقت والے تھے. قوت والا اور طاقت والا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی وحی جو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، راستے میں اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ، کوئی رد و بدل، کوئی چھینا جھپٹی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. من نوان با حفاظت وہ پیغام اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. دوسری صفت یہاں جبریل امین کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ فاستویٰ وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. کہ جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے. جو ملک فرشتے کی اپنی اصلی شکل ہے، اپنا اصلی وجود ہے، اس حالت میں ان کو دیکھا ہے اس انداز سے. یہ کس وقت ہوا؟ تو احادیث کے اندر اکثر یہ آتا ہے کہ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی غار حرا میں جب نازل ہونا شروع ہوئی، ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پھر اس کے بعد تقریباً 2 سال، 2.5 سال، 3 سال کے قریب وحی کا سلسلہ دوبارہ منقطع ہو گیا تھا. اور اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خاصے مضطرب بے چین رہتے تھے۔ تو ایک دن اچانک آواز آئی تو نگاہ اٹھا کے دیکھا آسمان کی طرف، تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان کے کناروں کے اوپر ایک کرسی ہے معلق، جس کے اوپر وہ سامنے نمودار ہوئے، اور اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو 600 نورانی پردے رکھے جن پر ان کی طاقت سے ان کی پرواز چلتی ہے، زمین سے آسمان پر، آسمان سے زمین پر۔ اس موقع پر اپنے 2 پروں کو کھولا تو مشرق اور مغرب کے کناروں کو ڈھانپ دیا۔ اتنی بڑی طاقت والا فرشتہ۔ تو قرآن کریم نے اس حالت کو ذکر کیا کہ وہ جب اچانک دیکھا اوپر تو فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، وہ آسمان کے اس اوپر والے کنارے پر بالکل برابر بیٹھا۔ یہ حالت دیکھ کر تو ایک مرتبہ غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو دیکھا تو ثم دنا، پھر وہ فرشتہ وہاں سے غائب تبدیل کر کے آپ کے بالکل قریب آ گیا۔ ثم دنا، قریب آ گیا، فتدلی، پھر قریب آ کر اوپر سے نیچے، تدلی کہتے ہیں کنویں کے اوپر سے رسی کو نیچے لٹکانا، تو تدلی کا معنی اکثر نے کیا لٹک گیا، تو اس سے مراد اوپر سے نیچے زمین پر آنا ہے۔ قریب آ گئے، آ کر قریب کتنا؟ فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی، کہ وہ جتنا 2 کمانوں کے آپس میں جوڑتے وقت درمیان میں فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنا فاصلہ تھا، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب، نزدیک آ گئے تھے۔ تو پھر آ کر دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس نے آ کر اللہ کے اس بندے سے وحی کی جو اللہ نے وحی بھیجی تھی۔ تو یہ تقریباً دوسری مرتبہ سلسلہ وحی شروع ہوا، اور پہلی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر کو پہنچے تو آپ نے وہی پہلی والی بات جو پہلی وحی کے موقع پر گھر جا کر کہی تھی، زملونی زملونی، تو آپ نے پھر دوبارہ وہی بات گھر جا کر کہی کہ زملونی زملونی۔ آپ پر ایک بڑا جو مکمل اوڑھ دیا گیا، جو اس وقت کوئی انتظام تھا سردی سے بچاؤ کا۔ تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ لحاف اوڑھنے والے اٹھو اور اپنے رب کی دعوت کا کام شروع کرو۔ چنانچہ اس کیفیت کو قرآن کریم نے یہاں پر بیان کیا ہے، یہ جبریل امین کی صفات میں۔ پھر بعض حضرات نے ان آیات کی تفسیر میں دوسرا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد واقعہ معراج ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرشتہ آسمان سے زمین پر آیا اور پھر آپ کو لے کر سفر معراج میں اللہ کے حضور پہنچے تو فکان قاب قوسین او ادنی، اب یہ تفسیر ہوگی دوسرے قول کے اعتبار سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر معراج میں اپنے رب کے بہت قریب ہو گئے، اور کتنا قریب ہو گئے؟ جتنا فرمایا 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اتنے قریب ہو گئے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر رب تعالیٰ نے بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے براہ راست اپنے بندے سے کلام کیا جو کلام کیا۔ تو پھر یہ معراج کا وہ دوسرا حصہ ہے جو بیت المقدس سے آسمان کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر واقعہ معراج نقل کرنے میں اس پیغمبر سے زمین پر کوئی خطا نہیں ہوئی،
ما کذب الفؤاد ما رآ، کہ فؤاد کہتے ہیں دل کو، اور قضا کا معنی ہوتا ہے غلط بیانی، جو حقیقت نہ ہو اس کو بیان کرنا۔ تو فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، معراج کے سفر میں آسمان سے اوپر کے جتنے قدرت الہی کے مناظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، آگے ان کو نقل کرنے میں آپ کے دل میں کوئی قذبہ خطا نہیں ہوئی، کوئی غلط بیانی نہیں، جو دیکھا وہی بیان کیا۔ اب جب وہ بیان کیا تو مکے کا ایک ماحول تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا انکار بھی کیا، تو رب تعالیٰ نے ان کو سوال کے طور پر فرمایا افتمارونہ علی ما یرا، تم اس میرے پیغمبر کی حقانیت کی تصدیق میں بحث کرتے ہو اس بات پر جو اس نے دیکھی۔ سفر معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر بھی بے شمار مشاہدات دیکھے اور آسمان کے اوپر بھی بے شمار مشاہدات دیکھے۔ آسمان والے تو تھے ہی تھے، زمین والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اس پر ان کا معراج کا انکار کرنا، رب تعالیٰ نے فرمایا تم میرے نبی سے بحث کرتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا۔ مثلا اس معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ بیان کیا تو لوگوں نے انکار کیا، تو آپ نے کہا اس کے سچا ہونے کی ایک دلیل آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا تجارت کے اوپر شام میں، راستے میں واپسی پر ان کا ایک اونٹ کہیں جا گم ہو گیا تھا، اور وہ اس اونٹ کو اس کے لوگ تلاش کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قافلہ یہاں آئے گا تو آپ ان سے پوچھنا کہ فلاں رات کو تمہارا فلاں اونٹ گما ہوا تھا، تم اس کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک بات تو یہ دیکھی اس سفر معراج میں۔ پھر یہ فرمایا کہ جب وہ قافلہ مکے کی وادی میں داخل ہوگا تو ایک خاکستری رنگ کا اونٹ جو ہے وہ ان میں سب سے آگے لائن میں ہوگا۔ ایک بات آپ نے یہ بتائی، چنانچہ لوگ اس انتظار میں لگے۔ تو کسی نے کہا کہ ادھر تو سورج طلوع ہو گیا ہے اور ابھی تک قافلہ نہیں آیا، لیکن ایک نے کہا سورج طلوع ہو گیا، دوسرے نے فوراً کہا وہ قافلہ بھی سامنے آ گیا، اور قافلے کو جب دیکھا قریب آیا تو وہی خاکستری اونٹ آگے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا۔ اور جب ان سے حال احوال معلوم کیے تو پتہ چلا راستے میں ان کا ایک اونٹ کہیں گم بھی ہو گیا تھا اور اس کو تلاش کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ ضمیری مشاہد کی ساری باتیں ان کے سامنے لوگوں سے بطور دلیل کے مل گئیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جب یہ تسلیم شدہ بات ہے تو آسمان کے اوپر سے جو باتیں نبی نے دیکھ کر تمہیں بتائی ہیں اس پر جھگڑا کرتے ہو؟ جس طرح یہ سچ ہے اس طرح وہ بھی سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ واقعی اس رات کو سفر پر گئے ہیں بیت المقدس تک تو بیت المقدس کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اور یہ عجیب سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس وقت سخت پریشانی ہوئی، لیکن اس پریشانی کے باوجود فرمایا اللہ تعالیٰ نے اچانک میرے سامنے کشف کی کیفیت ظاہر کی اور مسجد اقصیٰ سامنے آ گئی، تو میں مسجد اقصیٰ کو دیکھتا گیا اور کھڑکیاں اور دروازے بتاتا گیا۔ تو اب قرآن کہتا ہے افتمارونہ علی ما یرا، نبی نے اس معراج کی شب میں جو مشاہدات کیے قدرت الہی کے، زمین کے جو واقعات ہیں ان کی تصدیق تم کو کروا دی۔ اب جو آسمان کے ہیں وہ تم اس پر جھگڑتے ہو، جو اس نے دیکھا وہ سچ دیکھا۔ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پکی بات ہے جبریل امین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں ایک بار اور بھی دیکھا ہے۔ تو ایک بار آپ نے ان کو دیکھا مکے میں ابتدائی وحی کے زمانے میں، اور دوسری بار ان کو دیکھا معراج کے اندر۔ فرمایا دیکھا ان کو ایک بار اور بھی، کہاں؟ فرمایا عند سدرۃ المنتہا، 7 آسمانوں کے اوپر جو مقام ہے سدرۃ المنتہا، وہاں دیکھا۔ یہ سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کو، اور منتہا کا معنی ہے وہ جگہ جہاں ایک سفر کی، ایک منزل کی انتہا ہو جائے، اس سے آگے کچھ نہ ہو۔ تو زمین سے جتنے امور آسمان پر جاتے ہیں اور ملائکہ جتنے زمین سے آسمانوں پر جاتے ہیں،
ان کا سفر بلندیوں کا بہت اوپر جو درجے پر جاتا ہے تو وہ آخری درجہ 7 آسمانوں سے اوپر ایک درخت ہے بیری کا سدرہ، اس پر انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے آگے جبریل بھی کبھی نہیں گئے، اس لیے اس جگہ کا نام ہے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، کہ بلندیوں میں نیچے سے اوپر جانے کے سفر کی انتہا ہے، وہاں سے اوپر آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ معراج کے سفر میں مکہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور ساتویں سے اوپر اس سدرہ کے درخت تک پہنچے۔ آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا وہ اکیلا تھا، یہاں سے جبریل آگے نہیں گئے، اور جبریل کو دعوت بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ہمارے ساتھ اوپر کیوں نہیں جا رہے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کو منظوم بھی کیا ہے، جس نے فرمایا کہ جبریل نے یوں کہا، گر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر بال کے برابر بھی یہاں سے میں اوپر پرواز کروں تو اللہ کی تجلیاں میرے نورانی پروں کو جلا دیں گی۔ تو یہاں سے آگے جانا یہ کمال ہے آمنہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، نورانیوں اور بشریوں اور سارے انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اللہ نے مقام عطا کیا۔ تو یہاں تک ان کا سفر جبریل کا آپ کے ساتھ رہا۔ قرآن کا انتہا جنت المأوا، اے انسانوں جس جنت کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے یہ جنت المأوا اسی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ تو جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور زمین پر انسان کو دعوت دی گئی ہے اللہ کے دین پر چل، اور موت کے بعد تو نے اسی جنت المأوا تک پہنچنا ہے۔ فرمایا یہ وہ مقام ہے یوسف سدرۃ ما یغشا، کہ جب سدرۃ المنتہا تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس سدرۃ المنتہا جو درخت تھا اس کو ڈھانک رہی تھی کوئی چیز، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح شمع ہوتی ہے، شمع، اور اس کے اوپر پروانے گر رہے ہوتے ہیں، اس طرح شمع پر پروانے گر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پنکھڑیاں، اور جب بہت زیادہ تعداد میں ہوں تو اس کو گھیر لیتے ہیں اوپر نیچے، اور اس پر باریں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی سونے کی طرح، سونے کی طرح پروانے کی چیزیں وہ اوپر سے نیچے اس درخت کے اوپر گر رہی تھی۔ عند سدرۃ المنتہا، یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ رب تعالی کی تجلیات نورانی جو اس درخت کے اوپر سے آتی ہیں اور پھر وہاں سے اوپر کو چلی جاتی ہیں۔ فرمایا یہ سدرۃ المنتہا وہاں کا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین وہاں تک، پھر وہاں سے آگے جب پہنچے تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، حضرت نے اس سفر معراج میں اوپر جو منظر دیکھا وہ پوری نظر کے ساتھ دیکھا، دل جمی کے ساتھ دیکھا۔ اس دیکھنے کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، اس دیکھنے کے اندر کوئی خطا نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو ان الفاظ سے ذکر کیا کہ ما زاغ البصر، دیکھتے ہوئے آنکھ چندیائی نہیں، وما طغى، اور دیکھتے ہوئے آنکھ نے حد کو پار نہیں کیا، تجاوز نہیں کیا۔ آسان معنی یہ ہے کہ آنکھ کا چندیانا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سورج کی طرف دیکھیں تو سورج کی تیز روشنی وہ آپ کی آنکھ پر اثر ڈالتی ہے، تو آپ اس سورج کی تیز روشنی میں جو چیز اوپر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ، اور آنکھ کیا ہو جاتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں زاغ بصر، کہ آنکھ چندی آ گئی۔ تو قرآن نے کہا ما زاغ البصر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اوپر کے جو مناظر دیکھے اس میں کہیں آنکھ چندیائی نہیں، پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ نظر ٹکا کے، نظر جما کے اس کو دیکھا۔ دوسرا معنی یہ کیا آگے جو ہے وما طغى، کہ اس نے حد سے تجاوز نہیں کی۔ حد سے تجاوز کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کھلی فضا میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے دیکھنے کے ساتھ آپ کی نظر اس سے آگے چلی جاتی ہے، اور آگے کا ماحول بھی آپ کو بہت سارا نظر آتا ہے۔ مثلا یہاں ایک میز رکھ دی جائے، اس میز کے اوپر ایک جو ہے وہ کوئی خوبصورت چیز رکھ دی جائے، آپ کو کہا جائے ذرا اس کو دیکھو،
تو آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے دیکھتے ہوئے آگے آپ کو دیوار بھی نظر آئے گی, آگے آپ کو کھڑکیاں بھی نظر آئیں گی. تو آپ کہتے ہیں جی میں اسے دیکھ رہا ہوں, لیکن اس دیکھنے کے اندر آگے دیوار نظر آ رہی ہے, آگے پنکھے نظر آ رہے ہیں, آگے بندے نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کی نظر نے اس دیکھنے کی چیز سے حد سے آگے بھی گزری ہے, آگے بھی آپ نے تجاوز کیا ہے. تو فرمایا معراج کا سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نے وہاں کے جو مشاہدات دیکھے, جس چیز کو دیکھنا تھا اس کے دیکھنے میں آنکھ چندیائی بھی نہیں, اور جس چیز کو دیکھنا تھا بس اسی کو دیکھا, اس سے آگے اس نظر نے حد سے تجاوز بھی نہیں کی. علماء نے اس کا معنی یہ نکالا ہے کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی شب میں رؤیت باری تعالیٰ کا اس بات ہے کہ حضور نے اس رات میں اپنے رب کو دیکھا ہے, اور اس انداز سے دیکھا کہ ما زاغ البصر, جیسے تم سورج کی روشنی کو, سورج کی تجلیوں کو برداشت نہیں کر سکتے, آنکھ بند ہو جاتی ہے. جب حضور نے اپنے رب کی زیارت کی تو آنکھ بند نہیں ہوتی, آنکھ میں کوئی چندیا پن, آنکھ میں کوئی اوپر نیچے پھرکنے والی بات نہیں ہوئی. اور دوسری بات کہ جب نظر پڑی اپنے رب پہ تو ما طغا, بس وہی پڑی, وہاں سے آگے کوئی تجاوز. تو پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ آپ نے اس رات میں اپنے رب کی زیارت فرمائی ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا ما زاغ البصر وما طغا, اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے تمام مخلوق, انسانوں, جنوں, فرشتوں کے اوپر, حتیٰ کہ تمام انبیاء سے زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلی کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے درخواست بھی کی کہ یا رب مجھے آپ اپنی زیارت فرمائے, رب ارنی انظر الیک. تو رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو اگر دیکھنا ہے تو انظر الی الجبل, اولا اس طور پہاڑ کو دیکھو, اگر اس پر نظر تمہاری جم گئی تو پھر تم مجھے بھی دیکھ سکو گے. جب اللہ نے اپنی ایک تجلی اس طور پہاڑ کے اوپر ڈالی تو طور پہاڑ اس کی وجہ سے جل گیا, اور اس کی چمک کی وجہ سے خر موسیٰ صاعقا, موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی اور بے ہوشی کی حالت میں وہاں پڑے رہ گئے. جب وہ تجلی ختم ہو گئی فلما افاقا, کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا, ہوش ہوا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مطالبے سے معذرت کرتے ہوئے کہا سبحانکا, اللہ تیری ذات پاک ہے, میرا یہ مطالبہ مناسب نہ تھا. سبحانکا انی تبت الیکا, میں اپنی بات سے توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام باوجود درخواست کے رب تعالیٰ کی زیارت زمین پر نہیں کر سکے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بغیر درخواست کے زمین سے 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر اپنے ہاں ضیافت بھی کی اور زیارت بھی کرائی. تو یہ آپ کی فضیلت ہے. ما زاغ البصر وما طغا, فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, اس نبی نے اس رات میں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. ان میں سدرۃ المنتہا کو دیکھا, لوح محفوظ کو دیکھا, اور اللہ کے عرش کو دیکھا, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا. یہ سارے مناظر دیکھے. اور اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے برے اعمال کے جو انجام آخر میں وہ بھی اللہ نے اپنے نبی کو دکھائے. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ خونی ایک بڑی نہر ہے, اس کے اندر کچھ لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہیں, غوطے کھا رہے ہیں, کنارے لگنے کی کوشش کرتے ہیں تو کنارے سے پھر ان کو دھکا دے کر اس نہر کے اندر دھکیلا جاتا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں, جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں, سود کھاتے ہیں. اس رات میں آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ ایک بڑا بھاری پتھر ان کے سر پہ مارا جاتا ہے اور سر ان کا بالکل چٹنی کی طرح ہو جاتا ہے, پتھر دور لگتا ہے, پھر وہ فرشتے اٹھا کر لاتے ہیں, اتنی دیر میں سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اس کو مارتے ہیں, پھر وہی حال ہوتا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا تھا اور بھلا دیا تھا. قرآن پڑھا تھا اور بھلا دیا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی کینچی کے ساتھ ادھر سے زبان یہ کاٹا جا رہا ہے حلق تک, اور پھر دوسری طرف کاٹتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر ادھر سے کاٹتے ہیں تو یہ ٹھیک, پھر اس کو کاٹتے ہیں تو یہ ٹھیک, ایک سزا چل رہی ہے. فرمایا یہ کون ہے؟
فرمایا یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظ ہیں، لوگوں کو تو واعظ کی باتیں بہت کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس تازہ گوشت کی ہنڈیاں پکی ہوئی ہیں اور ان کو چھوڑ کر پاس ایک پرانی بوسیدہ خراب بدبودار گوشت کی ہنڈیاں ہیں، ان سے وہ نکال کے کھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی جائز بیویوں کو چھوڑ کر رات کو حرام کاری کے لیے دوسروں کے بستر پر پہنچے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو یہ سزا ہوگی۔ تو اس طرح کے بے شمار مشاہدات اللہ نے اپنے نبی کو معراج کی شب میں دکھلائے کہ کس جرم کی کیا سزا ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے وہ سارے ہم کو دکھا دیے۔ فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، معراج کی شب میں اس نبی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ یہ سارا پس منظر بیان کرنے کے بعد قرآن نے پھر عقیدہ توحید کی دعوت اگلے حصے میں شروع کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم